ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں، جو کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، اور یہ اپنا مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے بیٹے بھی تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ خالصتاً ایک یہودی ایجنٹ تھا اور یہ بانیان اسرائیل میں شامل تھا۔ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ اسرائیل کے بانیان میں شامل تھا اور کس طرح یہ استعماری ایجنٹ تھا۔ اور اس کے بعد حکیم نور الدین بھیری کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے بشیر الدین محمود احمد کے اوپر۔ بشیر الدین محمود احمد جو ہے 1899 کو قادیان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نے باقاعدہ تعلیم جو ہے وہ کہیں خاص حاصل کی نہ کی، لیکن اس کی جو تعلیم اور تربیت تھی، تعلیم وہ اس کے گھر میں ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی تربیت جناب آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کی۔ خود کرنے کے بعد جو ہے اس کی تعلیم اور تربیت جو ہے حکیم نور الدین بھیروی نے کی۔ حکیم نور الدین بھیروی کے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے جناب کے اپنا تعلقات تھے قادیانی کی بیوی نصرت جہاں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ تو اس نے جناب کیا کہتے ہیں کہ اس کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کو تعلیم و تربیت کی۔ تعلیم و تربیت کرنے کے دوران جب حکیم نور الدین بھیروی اپنا خلیفہ بنا تو اس وقت بھی جماعت میں جناب تھا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ کوئی اخلاص یا دین کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لوگ آئے تھے دنیا کے لیے، جلاؤ جلال عہدہ اور پیسہ اور مراد کے لیے آئے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جب فوت ہوا تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق حصہ بقدر جسہ کے طور پہ وصول کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کہتے ہیں کہ خلافت یا گدی تھی وہ مل گیا حکیم نور الدین بھیروی کو۔ یہ لوگ پھر بھی انتظار میں بیٹھے رہے، بے شک انہوں نے حکیم نور الدین بھیروی کو نہ مانا، لیکن وہ لوگ جو تھے بیٹھے رہے بیچ میں، جو پڑھے لکھے تھے یا دوسرے جو اہم جو دماغ تھا، بیٹھا رہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں ملے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کو تو ملتا نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 1900 محمود کو حکیم نور الدین بھیروی جو ہے 1912 میں جناب ایک اپنا جو تھی استعماری طاقتیں تھی یا برطانوی ایجنٹ یا استعماری یا یہودی لابی تھی، اس نے حکیم نور الدین بھیروی کو جناب حکم دیا کہ آپ اپنی تنظیم کو بھیجیں، اب آپ کا اصل جو ہے کام شروع ہونے والے ہے۔ اب آپ نے کچھ اپنے چند معتمد جو ہے بندوں کو جناب بھیجیں صارف بلاد میں، اور ہمیں مفصل رپورٹ بھیجیں کہ ہمارے جو ہیں ایجنٹس وہ رپورٹ سال نہیں دے رہے ہیں، آپ اسلام مسلمانوں کے روپ میں جائیں، مہمانوں کے روپ میں جائیں تو کریں۔ تو اس وقت میں حکیم نور الدین بھیروی کیا کرتا ہے کہ حکیم نور الدین بھیروی ایک اپنا بیٹا عبدالحی کو، دوسرا نام ہے مرزا محمود احمد جو کہ اس کا نام نبی زادہ تھا، اور تیسرا مرزا غلام قادیانی کا جو سسر تھا میر ناصر نواب، ان تین بندوں کا گروپ جو ہے وہ بھیجوا دیتا ہے حج کے بہانے سفر حجاز میں۔ صرف اور صرف 23 سال تھی جب واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جب اس نے مفصل رپورٹ بھیجی، اور یہ رپورٹ آج بھی اگر آپ اپنا مرزائی لٹریچر نکال کر دیکھیں گے تو اس میں یہ نکل کے آتی ہے کہ آپ اس نے کیا کیا، یعنی کہ اسلام کی خدمت کے لیے یا حج کے لیے، یہ کیونکہ مرزائی تھا، اس کا تو ضرورت نہیں تھا، اس کا تو مکہ اور مدینہ کے تعلق بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اپنے ہی رکھنا تھا، ان کا تو قادیان سے تعلق تھا۔ یہ کیا تھا جناب استعمار کی جنڈی کے لیے، جاسوسی کے لیے۔ تو واپسی جو اس نے مفصل رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں جو وقتاً فوقتاً جو ہے پریس ریلیز ان کے اپنے جو ہے قادیانی پریس میں چھپتے رہے، آج بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی جو خامیاں تھیں وہ پیش کی۔ اب دیکھیں کہ جو خامیاں تو یہاں پہ جو اندرون خانے مفصل رپورٹ اس نے بھیجی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اب جب اس نے یہ رپورٹ بھیجی، رپورٹ بھیجنے کے بعد جناب مفصل بھیجوائی گئی، تو اس وقت جو گرداسپور کا ڈی سی تھا وہ اپنا یہودی تھا۔ اب اس نے کیا حکیم نور الدین بھیروی اور جناب مرزا محمود کو دونوں کو بلا لیا۔ اب بلانے کے بعد جب اس کو جناب کیا کہتے ہیں کہ یہودی لابی کی طرف اس کی جناب کمر پہ ہاتھ پھیرا گیا، اس کو بتایا گیا کہ گڈ شاباش کہ جو کام مرزا غلام قادیانی نہ کر سکا، حکیم نور الدین بھیروی سے نہیں ہوگا، وہ تو نے کر دکھائے۔ ہمیں تو یہی چیز چاہیے تھی کہ ہمیں کیا چاہیے تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ مرزا محمود نے بڑے جناب آج بھی جماعت احمدیہ جو ہے اس کو بڑے زور شور سے پیش کرتی ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی حج بڑی چیز ہے جی، مسلمان بڑے اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک مرکز ہے اور مرکز کے اوپر کٹے ہوتے ہیں، مجھے بڑا خوش ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات اگر اپنے دشمن کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک مرکز ہے، ایک روحانی طور پر طاقت ہے جس کا نام حجاز حرمین شریفین ہے۔ جب تک خلافت عثمانی کے بعد حرمین شریفین ہے تمہاری کہیں پہ بھی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اب دوسری کیا کہتے ہیں، دوسری وہ ایک اہم چیز دیتا ہے کہ عام جو فوج ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بندہ حج پہ گیا، حج پہ واپسی آنے پہ اس کا کیا کام تھا کہ فوج کے بارے میں دیتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ عام جو فوجی ہے اس کے اندر جوش بہت ہے، جو مسلمان فوجی ہے اس کے اندر جوش ہے، لیکن کیا ہے کہ انتظامی بد نظمی ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہیں کہ ان کو تقسیم کریں تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ اب یہ رپورٹ دے دی کیونکہ واپسی آتی ہے تو جناب اس رپورٹ پر جو اس کے اپنے جو ایجنٹ تھے جناب لانا سریبیا، وہ بھی اپنے طور پر کام کر رہا تھا، اور بھی مختلف جناب جو لوگ تھے جناب سارے قدیمہ کی شکل میں، اچھا اور جو ہے مشنری کی شکل میں، بہت سی شکلوں میں جناب یہ تھے استعماری ایجنٹ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے بعد جب خالصتاً جو ہے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جب واپسی رپورٹ دیتا ہے کہ آپ یہودیوں کو یعنی کہ کلیئر کٹ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب جب تک
پہلی بات خلافت عثمانیہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ جب تک حرمین شرفین عثمانیہ کے پاس ہے آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ان لوگوں کو کرنا چاہیے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خلافت عثمانی تھے، ان کی اپنی کیا کمزوریاں تھیں. اس وقت بھی حجاز کے اوپر جو پاشا تھا جنہوں نے بھیجا ترکیوں نے تھا، اس نے اپنی آزادی طور کے اوپر مصر، اور یہ کیونکہ اس وقت جو مصر تھا، مصر ہی پورے عرب کو لیڈ کر رہا تھا. کائرو جو تھا اس وقت یہ پورا اس کو لیڈ ہی کر رہا تھا. تاکہ مولانا اپنا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر گئے تو اس وقت بتاتا ہے کہ حالانکہ اس وقت چکی تھی لیکن اس کے باوجود یہ حج کے اوپر وہ ایک ڈیمو اور مصری فوج باقاعدہ طور پر حج کے اوپر آتی ہے، کیونکہ پہلے سے آ رہی تھی، کیونکہ یہ اپنے کنٹرول میں سمجھتے تھے. خیر کا نام بات کرتے تھے کہ 1912 کے جب یہ واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد جب رپورٹ بھیجتے ہیں، رپورٹ بھیجنے کے بعد جو ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہونے کے بعد اب حکیم نور الدین بھیروی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب فرنٹ کے اوپر بشیر الدین محمود آ جاتا ہے. بشیر الدین محمود کو بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے ہی کو خاص بندے بھیجیں جو آپ کو رپورٹ ہمارے تھرو بھجواتے رہیں. اب حکیم نور الدین بھیروی کو جب یہ استعماری قوت کو اپنا ڈی سی گرداسپور جو ایک خالص مذہبی یہودی تھا، اچھا جوش ایجنسی کی طرف سے حکم ملتا ہے، تو اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ تین زین العابدین، ولی اللہ اور اپنا عبد الرحمان مصری، یہ وہی عبد الرحمان مصری ہے جس کا بعد میں کیونکہ اس نے بڑی قربانیاں دی اور بعد میں وہ کیونکہ اپنا یہ حصہ تو لے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ قربانیاں دیں گے تو سب سے پہلے عزت بھی آپ کو قربانی پڑتی ہے. جب آپ جاسوسی کرنے چاہتے ہیں تو وہ عزت جناب بشیر الدین محمود کے اوپر اس نے الزام لگایا، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اچھا یہ بندہ جناب یہ ان کو بھیج دیتا ہے. بھیجنے کے بعد جناب کیا کہتے ہیں کہ مصر کے یہ بھجوا دیتا ہے. مصر میں وہاں پہ جو ان کی ہے برطانوی ایجنسی سے ملتے ہیں. ملنے کے بعد یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب کام شروع کیا ہوتا ہے کہ وہی شاہ ولی اللہ جو کہ اس کا خود بھی اپنا حکیم مرزا بشیر الدین کا وہ سالہ تھا، اس بندہ جو ہے اب یہ دیکھیں کہ وہ جس مذہب کا یہ ایمان ہی ہو کہ ہم جماعت بنی ہی انگریز حکومت کی خدمت کے لیے. اب وہ بندہ جو ہے وہ ترکوں کے اندر مسلمانوں کا بڑا ہمدرد بنتے ہیں. ہمدرد بننے کی خاطر کیا کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے کے گئے ہیں. وہاں پہ صلاح الدین ایوبی ایک کالج ہے بیت المقدس کے اندر، اس کے اندر یہ بندہ لیکچرار بھرتی ہو جاتا ہے. اور بھرتی ہونے کے بعد یہ ترقی کرتے کرتے کیونکہ چاپلوسی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی سی جو ہے جماعت احمدیہ کی بڑی تھی، تو یہ بندہ وائس چانسلر اپنا وائس پرنسپل وہاں پہ بن جاتا ہے. ایک طرف یہ مسلمانوں کا ہمدرد بنا ہے، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ اپنی جماعت کے تھرو رپورٹ بھجوا رہا ہوتا ہے. اچھا جب یہ دیکھیں کہ بعد میں جب یہ سقوط فلسطین ہوتا ہے تو یہی بندہ یکدم جو ہے سڈنلی طور کے اوپر یہ ہے کہ ترکوں کو چھوڑ کر یہ برطانوی کیمپ میں چلا جاتا ہے. یہ حالات تھی لوگ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب چلتے ہیں تو اس کے بعد 1914 میں کیا ہوتا ہے کہ حکیم نور الدین بھیروی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. فوت ہونے کے بعد بشیر الدین محمود کے آپس گدی آ جاتی ہے. اب گدی آتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے بشیر الدین محمود کیا کرتا ہے کہ اس نے ایک عربی میں رسالہ چھاپا. چھاپنے کے بعد اس نے جو خلافت عثمانیہ کی برائیاں کرنی تھیں وہ ساری کچھ لکھی اس میں اور اس کا اتنا اس نے شدید قسم کا پرکنڈا جو اس کی اپنی ایک حیثیت تھی، بحثیت جناب کیا کہتے ہیں کہ جو جنگ عظیم اول جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب جنگ عظیم اول جو شروع ہوتی ہے، جنگ عظیم اول بغداد جو ہے، میں بالکل شارٹ بتاتا رہا ہوں. آپ سقوط بغداد ہوتا ہے، سقوط بغداد کے اوپر قادیان میں باقاعدہ طور کے اوپر چراغاں ان کے جو پریس ہے اس میں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ادیاری لکھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ہوا. اور ولی اللہ جو وائس پرنسپل صلاح الدین کا وہ بھی آپ کو گرفتار ہو جاتا ہے. حالانکہ جو ہوتا ہے اسی وقت فوری طور کے اوپر ترکوں کو چھوڑ کے، مصریوں کو چھوڑ کے، مسلمانوں کو چھوڑ کے یکدمی انگریز کا خیرخواہ بن جاتا ہے. لیکن کچھ ٹیکنیکلی بنیاد جو ہوتی ہے، ٹیکنیکلی بنیاد کے اوپر اس کو جنگلی قیدی بنا لیا جاتا ہے. جنگلی قیدی بنانے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ لے جاتے ہیں جنگی کے جہاں پہ وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. لیکن لے جانے کے بعد جو ہے اس کو ملتا ہے وہاں کے اس کے کیا کہتے ہیں کہ برطانوی روایتی جو ہے جوس ایجنسی اس کو ملتا ہے. اس کے اوپر سارا اپنی پوری جماعت کر رکھتا ہے کہ یہ بندہ تو ہمارا خاص ایجنٹ تھا جس کو آپ نے پکڑ لیا. تو اس وجہ سے اس کو وہاں سے کیا کہتے ہیں کہ وہ رہائی ملتی ہے. رہائی بننے کے بعد یہ بندہ جو ہے قادیان میں آ جاتا ہے. آپ آ جاتے ہیں کہ جو ہی اعلان بالفوز ہو جاتا ہے. اب اعلان بالفوز جو ہی ہوتا ہے 17 کو حکیم کا کہ بشیر الدین محمود احمد جو ہے یہ برطانوی جو ہے ہند اس کا جو وزیر تھا یہودی تھا اس سے ملتا ہے. اور ملنے کے بعد آئندہ کا لاہ عمل تیار کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اب جنگ بھی ختم ہو گئی ہے جو کیونکہ پہلی رپورٹیں تھی یہ بھی ان کو پیشوا کر چکے. اب جو ہے اس کے بعد اہم آیا ہے اور اہم نکات کے اوپر جو ہے وہ طے کر لی جاتے ہیں کہ اب جماعت احمدیہ جو بشیر الدین محمود گروپ تھا اس نے آئندہ جو ہے اسرائیل کے کام کے لیے کیا کچھ یہاں پہ اس کے ساتھ تیار ہوتا ہے. دوسری طرف جو ان کا لندن میں مغلق بیٹھا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ
مضمون پہ مضمون لکھ کر جا رہا تھا. مضمون کے جناب کیا دیکھ رہے ہو, جلسہ کیا جاتا ہے جو سقوط فلسطین ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب کیا کرتے ہیں کہ 500 روپے جو ہے وہ بطور نذرانہ جو ہے گرداسپور کے ڈی سی کے اندر خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ سر یہ 500 روپیہ جو ہے یہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے, اب جہاں چاہے مرضی خرچ کر دیں لوگوں کے لیے. اتنی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے کس کی, کہ جناب فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کے برطانیہ کے انڈر میں چلا جا چکا ہے. یہ خوشی منا رہی ہے. یہ آن دی ریکارڈ کی بات ہے کہ 13 نومبر 1918 کو یہ باقاعدہ طور کے اوپر قادیان میں اس بات کا جلسہ منایا گیا کہ جناب ٹھیک ہے جی آپ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے فلسطین بیت المقدس جو ہے نکل گئے, لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے فلسطینی جو ہے وہ جو شروع ہو جاتی ہے. جناب اس کی قیادت جو ہے فلسطین کا مفتی اعظم کرتا ہے. اب جب مذہبی قیادت جو ہے خود یا تلوار اٹھا کر میدان میں آ چکی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہودی استعماری ایجنٹ جو ہیں وہ مرزا محمود احمد کو جناب دیتے ہیں حکم کہ جناب آپ جائیں اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں کہ آئندہ ہم کیا کیا جائے. اب مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا جو ہے مرزا محمود, اب یہ کیا کہتا ہے کہ یہ سفر لندن شروع کرتا ہے. پروپیگنڈا کیا کہتا ہے کہ جی یہ جا رہا ہے جی لندن, لیکن جاتا کہاں ہے. اب خرتا کیا کہ 1924 کو جناب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ 12/7/1924 کو یہ بندہ پہنچ جاتا ہے مصر. ٹھیک ہے جی, کہاں پہ پہنچتا ہے جی 12/7 کو مصر پہنچتا ہے. اس سے لے کر تک جو ہے یہ بندہ جناب یہ لیتا ہے جناب عرب میں کیرا سے, کیرا کے بعد یہ بندہ جاتا ہے جی فلسطین جانے کے بعد کمشنر تھا یہودی, وہ تو کسی سلسلے میں جناب گیا ہوا تھا لندن تو نہیں ملا. اس کا جو قائم مقام تھا وہی وہ بندہ تھا جس نے جناب کیا کہتے ہیں کہ مہدی سوڈانی کا کیا تھا, اور بھی جناب کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ پرواز جو سب ایجنٹ تھا ریبرٹ, یہ ریبرٹ سے ملاقات کرتا ہے اور اپنی جناب کارکردگی رپورٹ پیش کرتا ہے. اس کے بعد وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا ہے. تبادلہ خیال کرنے کے بعد یہ بشیر الدین محمود جو ہے وہ تفصیلی ایک رپورٹ بناتا ہے. رپورٹ بنانے کے بعد یہ بنا چلا جاتا ہے دمشق. اب اس وقت کیونکہ اسرائیل حکومت تو یعنی کہ ملک تو نہیں تھا, یہ ملک شام کہیں ہی تھا, تو اس وقت جناب دو جناب تھی, یا تو کیرا تھا, کیرا سے جناب یہ بندہ جناب آتا ہے جناب یروشلم سے جاتا ہے حیفا سے عکا, اور عکا سے جناب کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ چلا جاتا ہے جی دمشق. اب دمشق جانے کے بعد جناب یہ یہاں سے پہنچ جاتا ہے جی لندن, اور لندن میں جناب باقاعدہ طور پر تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جوش ایجنسی ہے وہاں پہ پیش کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جناب ایک آئندہ کا نیا عمل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اب یہ آپ سوچیں کہ یہ بندہ جو ہے 1924 کو کہاں کا دورہ کر رہا ہے فلسطین کا. قاہرہ سے جناب یہ بنا جاتا ہے یروشلم کے بعد جناب یہ بنا جاتا ہے حیفا سے عکا, اور عکا سے جناب چلا جاتا ہے دمشق. اب عکا جو ہے عکا کا جناب ایک عرب فیملی تھی, عودہ فیملی شروع سے جناب یہود کی نمک خوار تھی. تو جب یہ چلا جاتا ہے اس کے بعد جناب اپنا لندن پہنچ جاتا ہے. لندن میں جب یہ رپورٹ اپنی پیش کرتا ہے اپنے آقاؤں کو بشیر الدین محمود احمد, تو جب یہ رپورٹ پیش کرتا ہے تو رپورٹ پیش کرنے کے بعد جو ہے یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں اسرائیل کے اندر ارض موعود کے اندر یہودیوں کی ایک ریاست قائم کی جائے, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمیں ایک یہاں پہ احمدیہ مشن ہاؤس قائم کرنا ہوگا, جو کہ تبلیغی سرگرمیوں کی آڑ میں ہمیں پوری مسلمانوں کی رپورٹ دے. جناب کرمل کی پہاڑیاں ہیں حیفا کے اندر, وہاں پہ ان کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ اپنی مشن کی ابتدا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ابتدا شروع باقاعدہ طور پر وہاں پہ مشن کی موبائل بنا کر بھیج بھی حکم ملتا ہے کہ آپ بھی جناب کبابیر سے جناب جو اپنی فیملی کو اٹھانے کے بعد جناب کرمل پہاڑیوں پر چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ مرکز قائم کیا جاتا ہے جہاں پہ استعماری جو سرگرمی ہے وہاں کے اوپر آپ کو کیا جائے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو مرکز تھا اس کو قریب ہی مشرق وسطیٰ کا جو ہے جتنے بھی مشن ان کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جاتا ہے. برطانوی حکومت جو ہے باقاعدہ طور پر امداد دے کر جہاں پہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ایک کیونکہ بشیر الدین محمود احمد زندہ تھا, اس کے نام کے اوپر یہاں پہ ایک مرزا باڑہ جو بیت الذکر جو ہے جس کو جناب یہ بیت محمود کہتے ہیں اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے. اور یہ کون ہے, یہ یہودی امداد کے حساب سے پہلی جو ہے مسلمانوں کے اندر, مسلمان تو خیر نہیں یعنی کہ یہ مسلمان نماب بنے ہوئے تھے, ابھی تو پاکستان نے بھی ان کو کافر کر دیے. تو یہاں پہ بیت محمود کی جو ہے وہ کس نے یہ برطانوی, اور یہ خود ان کے ریکارڈ کی بات ہے کہ ان کی جو پہلی جو بیت بنی ہے کبابیر میں جہاں پہ مشن ہاؤس بنا ہے, مشن ہاؤس کی جو امداد ہے وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ کس نے دیا تھا, وہ پیسہ ان کو یہودی ایجنسی اور برطانوی حکومت دیا کہ آپ یہاں پہ بٹھائیں اور مرکز بنائیں. تو یہ کردار تھا ان کا. اب جلال الدین ایک تو کم تھا, اب یہاں دیکھیں کہ ایک خالد احمدیت کا خطاب اس نے دیا تھا ابو العطا جلندری کو, اس کو بھیج دیا جاتا ہے وہاں کے اوپر کہ آپ جائیں. وہ پراپگنڈا شروع کرتا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کرتا ہے کہ اسی مسجد کے ساتھ جناب مسجد کا عبادت گاہ جو تھی بیت محمود, اس کے ساتھ اس نے جناب ایک جناب کے مرزیوں کا جناب کیا کہتے ہیں بچوں کا مدرسہ کھولتا ہے. اس کے بعد جناب ایک لائبریری بناتا ہے, بک ڈپو بناتا ہے, پریس بناتا ہے, چھاپا خانہ بناتا ہے. بنانے کے بعد جناب لٹریچر جو ہے دھڑا دھڑ شروع کر دیتا ہے کرنا. اب ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کو دو طریقے سے, یا تو جہاد کرتے
یا وہ جناب کہہ دیں ان کے ساتھ مبید. آج اتنے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو العطا جو تھا یہ ماہر تھا جھوٹ بولنے میں اور مناظرے میں. اس نے بڑی کوشش کی وہاں پہ، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی اس کو گھاس تک نہیں ڈالی کہ بھائی ہم نے تو بھائی مناظرے کیا کرنا ہے، ہماری تو زمین اور قابو ہو رہی ہے. اور واقعی جناب اس میں سچ تھا کہ وہاں پہ زمین کی قابو ہو رہی تھی. اب کیا کہتے ہیں کہ مرزا محمود مولوی یار محمد جو تھا لندن کا جناب مبلغ تھا، اس کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ جا یار تو جا اسپیشل جا کے جناب بھیج. اب وہ جاتا ہے وہاں کے اوپر، وہاں پہ جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ یار کیونکہ ابو العطا جو ہے یہ تو فیل ہو چکا ہے، اس کی جگہ کے اوپر ایک نیا جو ہے نا مبلغ بھیجے. اب یہ دیکھیں کہ 1936 کو مولوی ابو العطا جو تھا وہ واپس قادیان میں آتا ہے. اور قادیان آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ قدائیوں کی جناب فوجی تنظیم تھی جس کو نیشنل لیگ کور تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو سلامی دی، ہار پہنایا، اور مرزا محمود جو ہے خود نفسیت کے استقبال کے لیے تشریف لایا کہ تو بڑا فتح کر کے، فتح کیا کر کے آیا تھا کہ اسرائیل کی اینٹ رکھ کر آیا تھا. یہی انتخاب کیا گیا تھا نا، اور تو یہ کچھ حرکت نہیں کر کے آیا تھا. اب ابو العطا جو تھا وہ آگے مشنری بنا کر بھیج دیا جاتا ہے. بھیجنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کے یہ کاردار ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی زمینیں خریدی جا رہی تھی، جہاں پہ کسی کو گھر کے چھری چاقو تلوار نہیں رکھنی جا رہی تھی، اس وقت بھی جو جناب یہ اپنا حیفا کا جناب جو تھا مشن ہو، اس کے پاس شارٹ گنز رکھنے کی حکومت اجازت دیتی. اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ کسی کو نہیں رکھنے تھے، یہ وید یعنی کہ کیوں رکھنی تھی؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں تھے، یہ تو عدم جہاد کے پرچار کرنے والے تھے. تو ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر کیا کیا کہ ان کو جناب سب سے پہلے جب بنی نہیں تھی حکومت برطانیہ کو، اس وقت جناب یہ کنٹرول تھا، تو اس وقت بھی جناب صرف یہودی جو ہے، ہر یہودیوں کو نہ تو جناب تربیت دی جائے فوجی، بلکہ وہ اسلحہ بھی رکھ رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو تھے فلسطین یہ ایک باقاعدہ طور پر اپنی جناب گنیں بھی موجود تھیں. تو ایک اور جو ہے مبلغ محمد صدیق کو بھیج دیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ جناب ڈاکٹر نذیر کو حبشہ سے بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں حالات کی سنگینی کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں دیں. اچھا وہ آ کر رپورٹ دیتا ہے، وہ بھی آپ رپورٹ دیتا ہے کہ جی مسلمان تو پڑھیں. اب کیا کہتے ہیں کہ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب یہ رپورٹیں تو برابر جو ہیں اپنی بنا کر بھیج رہتے ہیں، لیکن 1938 میں کیا کرتے ہیں کہ مرزا محمود ایک نیا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ایک بیٹا مرزا مبارک احمد کو جناب حکم دیتا ہے کہ آپ جائیں جی کہرا جا کر تفصیلی جائزہ لیں اور مفصل رپورٹ تیار کر کے ہمیں بتائیں. ادھر سے جناب قادیان سے مرزا مبارک جناب چلتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں تو عربی زبان سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے یہاں پہ کپاس کی فصل جناب جو ہے اس کے اوپر تجربے کے لیے جا رہا ہوں. ادھر سے مرزا ناصر احمد کو جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے. اب دونوں صاحبگان جو ہیں وہی پہنچ جاتے ہیں جی کہرا. اب یہ ان کی ہمت تو نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت جو ہے جہاں یہودیوں کی مخالفت تھی زوروں شوروں کے اوپر، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمان جو تھے ان کو دو محاذوں کے اوپر لڑنا پڑ رہا تھا. ایک تھا یہود اور برطانیہ کے ساتھ لڑنا، دوسرا ان لوگوں کے ساتھ لڑنا کہ جو جناب کیا کہتے تھے کہ عدم تشدد کا پرچار کر کے آئے تھے، اور حقیقت میں یہ یہود کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے. اب وہ ہے، اب یہ ڈر سے گیا کیونکہ اس وقت ان کو پتہ تھا کہ نا کیونکہ ابو العطا کے اوپر ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، تو یہ اندر تو نہ گئے، لیکن وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے بیٹھ کر پورا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد اپنی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، لیکن اہم ہے کہ جب مرزا مبارک احمد جو ہے یہ قادیان سے جا رہا تھا، تو اس وقت جناب مرزا محمود نے اس کو کیا جناب پند و نصیحت کی. یہ ان کے اپنے ہی پریس میں آج بھی آن ریکارڈ موجود ہیں کہ آپ نے عرب کردار کے اوپر اچھی خاصا مطالعہ کرنا ہے، آپ نے اچھا خاصا مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے عرب کو ڈیوائیڈ کر کے فلسطین قائم کیا جا سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اچھا رپورٹ تیار کرتے ہیں، آپ یہ جاتے ہیں آپ اپنا 2-3 مہینے گزارتے ہیں. 3 مہینے کے بعد جب فصل رپورٹ کرتے ہیں، رپورٹ تیار کرنے کے بعد یہ بھی آپ قادیان آ کر پہنچ جاتے ہیں. جب یہ قادیان آ جاتے ہیں، قادیان جانے کے بعد 1942 میں سر ظفر اللہ خان جو ہے یہ فلسطین کا دورہ کرتا ہے، فلسطین کا. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ یہاں پہ پہنچتا ہے، یہ وہاں مسلمانوں سے بھی ملتا ہے، یہودی جماعت سے بھی ملتا ہے. ان کے نام دینے کے بعد مفصل رپورٹ تیار کر کے پھر بھجواتا ہے کہ آپ یہ کیا حالات ہو رہے ہیں. محمد منیر کو وہ ایک نئے احکامات دے کر بھیجا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا مشن جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے آپ یہ لیں. اب یہ بندہ جو جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ جلال الدین شمع جو تھا اس کو دوبارہ بھجوا دیے. یہ جو جلال الدین شمع جو تھا یہ کیونکہ قادیانی تھا، ہندوستانی تھا، اس کو دوبارہ نا بھجوا دیا گیا نا آپ اپنا، اور یہ جو کام ہے وہ ادھورا کر کے. لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو جناب یہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، لیکن ایک اور جو ہے قادیانی مبلغ رشید احمد وہ بھی روانہ کر دیا جاتا ہے. لڑ رہا تھا، اور یہ مبلغ وہاں پر بھیج رہے تھے کہ وہ جہاد کو مسلمان کو چھوڑے، لیکن مسلمانوں نے ان کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی. جب گھاس نہیں ڈالی، ڈالنے کے بعد ہوتا کیا کہ پاکستان بن جاتا ہے. اب پاکستان جب بن گیا، پاکستان بنتے ہی جناب اقوام متحدہ کا ممبر بن جاتا ہے. جب ممبر بن کرنے کے بعد کیا ہے کہ اسی وقت جو ہے فلسطین کے اندر
اقوام متحدہ کا مسئلہ ہے، فلسطین زیر غور آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ایک اور حکیم فضل الرحمان تھا، اس کو فلسطین بھیجتا ہے کہ جائیں اور جانے کے بعد آپ مفصل رپورٹ تیار کریں۔ وہ جناب آتا ہے، فلسطین پہنچتا ہے، یروشلم پہنچتا ہے، اس کے بیت المقدس جو کو یروشلم کہا جاتا ہے وہاں پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ جناب اپنی مرضیت تو ملتا ہے، کبابیر جاتا ہے حیفا سے، وہاں سے واپسی پہ رپورٹ جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ کیونکہ اس وقت مرزا محمود جو تھا لاہور میں آ کر بیٹھتا ہے، اور پھر جناب یہ رپورٹ جو ہے باقاعدہ طور پر استعماری قوت کو بھجوا دی جاتی ہے، اور اسی رپورٹ کے ذکر میں میرا جو ہے ظفر اللہ خان کو بھی نئے احکامات ملتے ہیں کہ آپ نے پاکستان رہ کر اپنے کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ 1948 میں یکدمی جو ہے فلسطین جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایک ناجائز ریاست جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ہی جب یہ ریاست قائم ہو جاتی ہے، قائم ہونے کے بعد بجائے اس کے جناب یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا جو مسلم کرتے ہیں یا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس نے ایک نیا شوچہ چھوڑا تھا، اور وہ چھوڑا تھا کہ جی آپ کیا کریں کہ کیونکہ ہمارے پاس کمزور ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اب حکومت پاکستان کو کیا چاہیے کہ پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں وہ اپنی جائیداد کا 1% حصہ حکومت پاکستان کو دیں تاکہ ہم اسے تیاری نہ پیں اور وہ کریں، یعنی کہ فلسطین کو چھوڑ دیں، آپ یہ پیسے دیں ان سے، اب یہ پیسہ ہوگا اربوں روپے ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا، پھر ہم تعلیمی ادارے بنائیں گے۔ اس نے کیا نظام وسیع سمجھی تھا، یہ ایک بے وقوفانہ جناب چال دے کے پھر اس نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی ہی کوشش کرنے کے بعد جناب کیا کہتے ہیں کہ انہیں جناب دمشق جناب جب پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے اور یہ حالات دیکھیں کہ جب یہ وہاں پہ جناب یہ آخری جو دورہ کرتا ہے لندن کا، تو اس وقت ربوہ میں بہت ہی زیادہ اس کے خلاف جو ہے وہ چل رہی تھی، سازش جو تھی چل رہی تھی، چلنے کے باوجود بھی جناب یہ بندہ جو ہے یہ وہاں پہ کرتا ہے اپنا دوبارہ جو ہے فلسطین کا دورہ کرتا ہے، پھر یہ لندن جاتا ہے، لندن جا کر پھر جناب نیا کرتا ہے، لیکن واپسی کے آتے اوپر کیا کہتا ہے کہ 1955 میں یہ جلال الدین قمر کو جو ہے جناب اس کے ساتھ جناب ایک جناب ہے شریف نام کا جناب ایک مرئی مبلغ ہے، اس کو بھیج دیتا ہے۔ بھیجنے کے بعد جو ہے ہوتا کیا ہے کہ 1955 میں ہی جناب اس بندے کو جناب کیا کہتے ہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن فالج کے اٹیک ہونے سے پہلے یہ اپنی گدی جو ہے پوری مکمل طور پر کر چکا تھا۔ جو مخالفین تھے، جن لوگوں نے دیکھا تھا کہ اب مرزا محمود جو ہے یہودی لوگوں کے جناب کٹ ہے، اس وقت جو لوگ تھے حصہ بقدر جثہ کے تھے، وہ لوگوں نے طوفان بدتمیزی بڑا برداشت کر رکھا تھا کہ اس کے اوپر بڑے الزام لگے، جو سب سے پہلے جو فلسطین کا جاتا، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر زنا کے اوپر الزام لگانے والے جو تھے وہ کہیں نہ کہیں سے فلسطین کا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، چاہے وہ حکیم نور الدین بھیروی کی اولاد ہو جناب، عبد الرحمان مصری والے جناب ہوں، عبد الکریم والا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس تنظیم کے ساتھ یعنی کہ مسئلہ فلسطین کے ساتھ جڑے تھے۔ مسئلہ غداری کا یہ دیکھیے کہ ان کے اپنی عزتوں کے کباڑے نکلے کہ آج بھی ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد جناب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جناب کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب اس کو فارغ ہو جاتی ہے، لیکن فارغ ہونے کے بعد کیونکہ اسرائیلی ایجنٹ کے طور کے اوپر حکیم سرکرام آتا ہے کہ اس کے بعد جناب مرزا مبارک بھی جناب دورہ کر چکا تھا، مرزا ناصر بھی جو ہے وہ لندن سے بھی باقاعدہ طور پر جناب عرب کا دورہ کر کے اپنی رپورٹ بھجوا چکے تھے۔ ان رپورٹ میں آپ کیونکہ ان کو پسند آ چکا تھا جناب مرزا ناصر، تو اس وجہ سے جناب مرزا مبارک بھی سائڈ پہ ہو گیا، اور مرزا رفیع جو بڑی جناب کیا کہتے ہیں کہ پورے ربوہ میں جناب اس نے ہر ڈیلی شام کے ٹائم جو ہے مغرب کا جو تھی اس کے بعد اس نے ربوہ کے ایک محلے میں جا کر بڑا جناب جوش سے تقریر کرنی اللہ، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ مذہبی جناب اس کو کاٹ کر پھینکا، مرزا ناصر جو ہے وہ گدی سنبھالے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ ظاہری طور کے اوپر تو جناب جب یہ 10-12 سال فارغ کر رہا ہے، تو اس کے جناب کیا کہتے ہیں کہ وہی مرزا ناصر اور وہ جو ٹیم تھی وہ ٹیم بیٹھ کر جناب اس کا نام کا خطبہ لکھتی ہے، اور وہی کوئی نہ کوئی ناظر جو تھا وہ پڑھا دیتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں جی یہ جناب کیونکہ اللہ کی لاٹھی ہے بڑی بیواز ہوتی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو ربوہ کا راسپوٹین تھا، تو یہود کا خاص ایجنٹ جو تھا جس نے اتنے جائی بھیجنے کے بعد اس نے کچھ کیا تھا، کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ فالج کا مریض بن جاتا ہے، اور بعض کا یہ اپنا ہی جناب پیشاب جو اپنی داڑھی کے اوپر مل لیتا تھا۔ مل لینے کے بعد جناب یہ کہ جناب 1965 میں جناب 12 سال جو ہے یہ بندہ چارپائی کے اوپر پڑا ہے، لیکن جماعت چلتی رہی۔ کیوں چلتی رہی کہ اس وقت جو ہے اس نے اپنا ہی پہلے بندوبست حکیم نور الدین بھیروی نے جناب اس کو سفر ایجاد کو بھیج کر یہود کے ساتھ اس نے پہلے ہی اپنا نشین چن لیا تھا۔ تو اس طرح مرزا ناصر کو ہی اور مرزا مبارک اور مرزا ناصر دونوں کو بیٹوں کو اس نے بھجوایا تھا مصر، تاکہ برطانوی استعماری جو یہودی لابی ہے وہ کس کو چنتی ہے، انہوں نے مرزا ناصر کو چن لیا۔ تو مرزا ناصر جو ہے پردہ رہ کر اس نے پورے انتظامات سنبھالے، حتیٰ کہ 12 سال تک جو ہے جو ہی مرزا محمود جو ہے پھڑکتا ہے اس کے بعد مرزا ناصر جو ہے ظاہری طور پر خلافت ثانی کا دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم بات اگلی بار جو ہے اسرائیلی خدمات جو ہیں وہ مرزا ناصر کے دور میں کریں گے، یہاں تک جو جتنے تھے اگر کسی مرزئی کو ان
حالات اور واقعات کا شک ہو تو بالکل کمنٹ میں بتا سکتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ